ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنے پیرنٹ پینلز جو یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس کو کنٹین کرتے ہیں ان کی ڈسکشن ہم نے کمپلیٹ کی۔ ہم نے ڈاک پینل اور گریڈ جو کہ بہت ورسٹائل ہے اسے ڈسکس کیا، اور اس میں بیسیکلی ایک ٹیبل ہے، ایک روز اور کالمس میں ایلیمنٹس کی ارینجمنٹ ہے، اور اس میں ہم ایلیمنٹس کو اسپین کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسپیننگ کی ڈسکشن کی، روز میں اسپیننگ، کالمس میں اسپیننگ، ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ہائٹس کیسے دے سکتے ہیں، روز ہائٹس، کالم ہائٹس، آٹو سائزنگ، ایبسولوٹ سائزنگ، پروپورشنل سائزنگ۔ 3 طریقے ہیں ہائٹ یا ویڈتھ اسپیسیفائی کرنے کے، تینوں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے۔ اس کے بعد ہم نے گریڈ سپلٹر ڈسکس کیا۔ گریڈ سپلٹر ہمیں ایک رن ٹائم پہ یوزر کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ہماری روز یا کالمس کو ریسائز کر سکے۔ جب ہم گریڈ سپلٹر کو کسی ایک ڈائریکشن میں اسٹریچ کرتے ہیں اور کسی دوسری ڈائریکشن میں اس کی اسپیسیفائی کرتے ہیں ویڈتھ، اور پھر اس سپلٹر کو یوز کرتے ہوئے یوزر ڈفرینٹ ایلیمنٹس، ڈفرینٹ سیلس کو ریسائز کر سکتا ہے۔ جب وہ ریسائزنگ ہوتی ہے، پروپورشنل کالمس جن کی ریشو، جن کی سائزنگ سٹارز میں، یعنی 1 اسٹار، 2 اسٹار، 3 اسٹار، جو کہ ایک ریشو ہے اس میں اسپیسیفائی کی ہوتی ہے، وہ پروپورشنل سائزنگ ان کی کوافیشنٹس چینج ہوتے ہیں۔ گریڈ سپلٹر کی ہم ایک ایگزامپل سے اپنی ڈسکشن کو ریزیوم کرتے ہیں کہ گریڈ سپلٹر کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو گریڈ کے اندر ایک کالم میں پلیس کیسے کرتے ہیں۔ اس ایگزامپل میں ہم نے ایک گریڈ یوز کیا ہے وتھ 3 کالمس۔ فرسٹ کالم کی ڈیفینیشن میں ہم نے ویڈتھ آٹو دی ہے، جس کا مطلب ہے یہ سائز ٹو کانٹینٹ ہے۔ باقی دونوں کالمس ڈیفینیشنس میں ہم نے ویڈتھ نہیں دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروپورشنلی سائزڈ ہیں، وچ مینس ان دونوں کا سائز اسٹار ہے، 1 اسٹار، دونوں کا سائز سیم رہے گا، وہ ریمیننگ اسپیس کو ایکولی ڈیوائڈ کر لیں گے۔ رو ڈیفینیشنز ہم نے نہیں دی۔ رو ڈیفینیشنز نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رو ہوگی۔ کالم ڈیفینیشنز نہ دیتے اس کا مطلب تھا ایک کالم ہوگا، یعنی رو ڈیفینیشنز اور کالم ڈیفینیشنز کی ڈیفالٹ ویلیو ہے کہ ان کے اندر ایک رو ڈیفینیشن یا ایک کالم ڈیفینیشن ود اسٹار سائز یعنی اسٹریچ ٹو فل ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک لیبل پلیس کیا جس کی ہاریزونٹل اور ورٹیکل الائنمنٹ سینٹر کر کے، اور اس لیبل کا بیک گراؤنڈ سیٹ کیا، اور اس کو اٹیچ پراپرٹی گریڈ ڈاٹ کالم، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ گریڈ میں ایلیمنٹس پلیس کیسے ہوتے ہیں، تھرو این اٹیچ پراپرٹی گریڈ ڈاٹ کالم اور گریڈ ڈاٹ رو، اور اسپین کرنے کے لیے گریڈ ڈاٹ کالم اسپین اور گریڈ ڈاٹ رو اسپین۔ اس کے تھرو ہم نے لیبل پلیس کیا، اور اسی سیم کالم میں گریڈ ڈاٹ کالم از اکول ٹو 0 میں ہم نے ایک گریڈ سپلٹر پلیس کیا، یعنی یہ طریقہ ہے، یہ اب سینٹیکس ہے جس کے تھرو ہم ایک گریڈ سپلٹر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک گریڈ سپلٹر کی کلاس ایڈ ہو جائے گی اس گریڈ پینل میں، اور اس کی ویڈتھ ہم نے ایکسپلیسٹ 5 پکسلز، 5 ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسل اسپیسیفائی کی۔ یہ ویڈتھ اسپیسیفائی کرنی ضروری ہے، ادروائز ہمیں وہ سپلٹر نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے ورٹیکل ڈویژن کرنی ہے تو ہمیں ویڈتھ اسپیسیفائی کرنا ہے، اگر ہمیں ہاریزونٹل ڈویژن کے لیے سپلٹر چاہیے تو ہمیں ہائٹ اسپیسیفائی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہمارا سیکنڈ کالم گریڈ ڈاٹ کالم از اکول ٹو 1 اور گریڈ ڈاٹ کالم از اکول ٹو 2 میں 2 لیبلس پلیس کیے اور ان کی ہاریزونٹل ورٹیکل الائنمنٹ سینٹر رکھی، تاکہ ہم جو ایکول سائز باقی کالمس ہیں انہیں دیکھ سکیں یہ سپلٹر کو موو کرنے سے ان پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد گریڈ کلوز ہو گیا۔ یہاں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہم نے گریڈ ڈاٹ رو نہیں مینشن کیا، جس کی اگین ڈیفالٹ ویلیو 0 ہے، تو کیونکہ اس کی ڈیفالٹ ویلیو 0 ہے، یہ تینوں کے تینوں رو 0 میں ہیں، جو کہ اونلی رو ہے اس ایگزامپل میں۔ اب آپ باٹم پہ دیکھیں تو یہ گریڈ سپلٹر جب اپیئر ہوتا ہے تو اس میں ایک جو فرسٹ کالم ہے جو آٹو سائزڈ یا سائز ٹو کانٹینٹ ہے، جس کے اندر سپلٹر ہے، وہ کالم آپ کا ایک سائز فکس سائز کا ہے اپنے، جس میں یعنی صرف اتنا سائز ہے جس میں 1 اپیئر ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو باقی ریمیننگ اسپیس ہے وہ باقی 2 اور 3 میں ایکولی ڈیوائڈیڈ ہے۔ پھر اگر ہم اس گریڈ سپلٹر کو موو کر کے کافی رائٹ پہ لے جائیں تو 1 جو کہ آٹو سائز کالم تھا وہ کافی بڑا ہو گیا، اور 2 اور 3 نے اگین ریمیننگ اسپیس ایکولی آکوپائی کر لی۔ تو یہ تو طریقہ تھا کہ ہم نے ایک کالم ریسائز کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے لاسٹ لیکچر میں یہ ڈسکشن کی تھی کہ اگر ہم کالم ریسائز کر رہے ہیں
تو جس کالم کے اندر سپلٹر ہے یا جس رو کے اندر سپلٹر ہے اس نے تو ریسائز ہونا ہی ہونا ہے. ایون دو کہ اس ایگزامپل میں وہ آٹو سائز تھا پھر بھی وہ کالم ریسائز ہوا. لیکن اگر جو سیکنڈ کالم ریسائز ہونا ہے یعنی جو باقی کالمس نے ریسائز ہونا ہے وہ کالم آٹو سائزڈ نہ ہوں یعنی آٹو سائزڈ ہوں یا ایبسولوٹ سائزڈ ہوں تو پھر یہ پش ہو جائیں گے ٹو دا رائٹ. لیکن اس کیس میں جو رائٹ پہ کالم تھا وہ پروپورشنلی سائز تھا. تو جب وہ پروپورشنلی سائزڈ کالم چھوٹا ہوگا تو چونکہ کالم 2 اور کالم 3 دونوں سٹار تھے انہوں نے ہمیشہ یہ مینٹین رکھنا ہے کہ ان دونوں کی پروپورشن سیم رہے. تو اگر گریڈ سپلٹر کی وجہ سے کالم 2 چھوٹا ہو رہا ہے تو کالم 3 بھی چھوٹا ہوگا. تو آلدو یہ کہ ہم نے سپلٹر کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دو کالمس کو افیکٹ کر رہا ہے, ون ٹو دا رائٹ اور ون اٹ سیلف, اور ون ٹو دا لیفٹ اور ون اٹ سیلف. لیکن یہاں پہ رائٹ والا کالم چھوٹا ہونے سے ایک اور کالم بھی چھوٹا ہوا ہے. تو یہ جو سٹار پروپورشنل سائزنگ ہے یہ پورے گریڈ کی ریسائزنگ میں یا گریڈ سپلٹر کی وجہ سے موومنٹ میں اپنی پروپورشنز مینٹین رکھتی ہے, انلیس کہ یہ دو پروپورشنلی سائزڈ کالمز کے بیچ میں سپلٹر آ جائے تو یہ پھر ان دونوں کے کوفیشنٹس چینج کر رہا ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ جو کالم 1 ہے یہ انکریز کر رہا ہے اور جو لیٹ سے کالم 3 ہے وہ کالم 3 اور کالم 1 کا سائز سیم رہے, یعنی سپلٹر سے اس کے چینج ہونے سے کالم 1 اور کالم 3 سیم رہیں, یہ ایک پرابلم ہے. اور اس کے سولوشن کے لیے میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر رہا ہوں جسے شیئرڈ سائز گروپ کہتے ہیں. یعنی ایک گروپ جس کے سارے ایلیمنٹس کا سائز سیم ہو, اور شیئرڈ سائز گروپ کے تھرو ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر دو روز یا دو کالمس وہ آپس میں ان کا سائز سارٹ آف لاک ہو جائے کہ ایک کا سائز چینج ہو تو دوسرے کا بھی سائز چینج ہو. اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک شیئرڈ سائز گروپ یوز کیا ہے, سیم گریڈ ہے, گریڈ کے ساتھ اس شیئرڈ سائز اسکوپ از اکول ٹو ٹرو کیا ہے جس کی میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. لیکن باقی کالم ڈیفینیشن وہی ہے سوائے اس کے کہ جو فرسٹ کالم اور تھرڈ کالم ہے دونوں پہ ایک ایڈیشنل پراپرٹی سیٹ ہوئی ہے ان کی کالم ڈیفینیشن پہ. کیا پراپرٹی؟ شیئرڈ سائز گروپ از اکول ٹو مائی گروپ. یہ مائی گروپ اینی اسٹرنگ ہے بٹ ان دونوں میں سیم ہونا چاہیے. جن دو کالمس یا روز کو ہم سیم گروپ میں رکھنا چاہتے ہیں ان کے اندر جو شیئرڈ سائز گروپ کا اسٹرنگ ہے وہ سیم ہونا چاہیے. اس اسٹرنگ کی اٹ سیلف کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے, یہ جسٹ ایک نیم ہے. اس نیم کی وجہ سے یہ دونوں کالمس ایک سائز گروپ میں آ گئے. اس کے علاوہ جو فرسٹ کالم ہے اس کا سائز ہم نے آٹو بھی دیا ہوا ہے. تو آٹو کا مطلب ہے وہ سائز ٹو کانٹینٹ ہے اور وہ ایک سائز گروپ کو بلونگ کرتا ہے جس سائز گروپ کا سائز سیم رہنا چاہیے. اب ہوگا یہ کہ جب یہ اسکرین پہ اپیئر ہوگا تو کالم 1 اور کالم 3 سیم سائز کے ہوں گے کیونکہ کالم 1 آٹو سائز تھا, وہ فورس کرے گا کہ 3 بھی چھوٹا ہو جائے. تو آلدو یہ کہ 2 اور 3 کی ڈیفالٹ ویڈتھ پراپرٹی اسٹار تھی وچ مینس کہ 2 اور 3 کو ایکولی ڈیوائڈ کرنا چاہیے تھی اسپیس, لیکن یہ جو شیئرڈ سائز گروپ ہے یہ پریسیڈنس لے جاتا ہے اور اس کی وجہ سے 1 اور 3 کا سائز سیم فورس ہو جاتا ہے. اب اگر ہم گریڈ سپلٹر کو موو کرتے ہیں, گریڈ سپلٹر جو اگین اس ایگزامپل میں گریڈ ڈاٹ کالم از اکول ٹو 1 پہلے کالم میں ڈلا ہوا ہے, تو کیا ہوگا کہ 1 بڑا ہوگا اور کورسپونڈنگلی 3 بھی بڑا ہو جائے گا اور 2 بیچ میں سکویز ہو جائے گا. تو اسٹارٹ میں 2 3 سے بڑا تھا, بعد میں 2 3 سے چھوٹا ہو گیا, لیکن 1 اور 3 نے اپنا ایکول سائز مینٹین رکھا. اس ایگزامپل میں گریڈ پہ ہم نے از شیئرڈ سائز کو ٹرو سیٹ کیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی جو شیئرڈ سائز گروپ ہے اس میں یہ فیسلٹی ہے جسے ہم لیٹر یوز بھی کریں گے کہ یہ اکراس ملٹیپل گریڈز ورک کر سکے. یعنی میں ایک گریڈ میں اگر ایک کالم کا شیئرڈ سائز گروپ مائی گروپ رکھ رہا ہوں اور ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ گریڈ جو میرے یوزر انٹرفیس میں کسی جگہ اپیئر ہوا ہے اس میں بھی کسی کالم کا سائز یا کسی رو کی ہائٹ میں اس کو اسپیسیفائی کر دیتا ہوں اس کی کالم ڈیفینیشن یا رو ڈیفینیشن میں کہ اس کا شیئرڈ سائز گروپ وہی مائی گروپ ہے, تو ان دونوں کی ہائٹ یا وڈتھ آپس میں لاک ہو جائے گی. تو ایک گروپ میں ایک گریڈ میں سپلٹر سے سائز چینج کروں گا اور دوسرے گریڈ میں بھی سائز ساتھ چینج ہوگا. یہ ہمیں فیسلٹی شیئرڈ سائز گروپ دیتا ہے. تو شیئرڈ سائز گروپ یہ بھی الاؤ کرتا ہے کہ
کالمز آف روز آف سیم گریڈ لاک ہو جائیں اور یہ بھی لاک کرتے ہیں آف ڈفرینٹ گریڈس لاک ہو جائیں. لیکن یہ سارے جو گریڈس ہیں جن کے درمیان شیئرڈ سائزنگ ہو سکتی ہے, ان ساروں کا ایک کوئی کامن پیرنٹ ہونا چاہیے, اور کامن پیرنٹ تو ہوگا ہی کیونکہ سارے یوزر انٹرفیس کا ایونچولی ایک کامن پیرنٹ ہوتا ہے. ایک زیمل کے اندر جب ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں یا ایون ایک آبجیکٹ ٹری بناتے ہیں یا یوزر انٹرفیس اسکرین پہ اپیئر ہوتا ہے, تو ایک پیرنٹ تو ہوتا ہی ہے جس کے اندر سارے چلڈرن کنٹینڈ ہوتے ہیں. لیکن اس کامن پیرنٹ پہ اس شیئرڈ, یہ جو ہم نے ابھی پراپرٹی ڈسکس کی ہے, اس شیئرڈ سائز اسکوپ یہ ٹرو سیٹ ہونی چاہیے. تو یہ سارٹ آف ایک اسکوپ بنا دیتے ہیں جس کے اندر ہمارے یہ نیمز ویلڈ ہیں. تو اگر میں ایک گریڈ بناؤں اور اس پہ اس شیئرڈ سائز اسکوپ ٹرو کر دوں, اور ایک اور گریڈ بناؤں اور اس پہ بھی اس شیئرڈ سائز اسکوپ ٹرو کر دوں, اور دونوں کے اندر مائی گروپ یوز کروں, تو اب یہ مائی گروپ آپس میں لاک نہیں ہوں گے. یہ جو اس شیئرڈ سائز اسکوپ ٹرو ہے یہ مجھے ان دونوں کے کامن پیرنٹ پہ اپلائی کرنا ہے. اور اگر وہ کامن پیرنٹ گریڈ نہیں ہے, کوشچن یہ آتا ہے کیونکہ یہ تو گریڈ کی پراپرٹی ہے, تو یہ ایز این اٹیچ پراپرٹی بھی ڈیفائنڈ ہے. میں گریڈ ڈاٹ از شیئرڈ سائز اسکوپ ٹرو کر سکتا ہوں ونڈو پہ, اسٹیک پینل پہ, کسی بھی اور چیز پہ. یہ وہاں سے انہیریٹ ڈاؤن ہو کے آ جائے گا, اور یہ جو گریڈس ہیں یہ دیکھ لیں گے کہ اس پوائنٹ تک ہمیں ساروں میں یہ لاکنگ ہو سکتی ہے. تو اس ٹری کے اندر جس پوائنٹ پہ یہ پراپرٹی ڈیفائنڈ ہے, چاہے وہ کوئی کنٹیننگ گریڈ ہے یا چاہے وہ کوئی کنٹیننگ پینل, ونڈو, اسٹیک پینل, کوئی بھی اور چیز ہے, وہاں سے وہ پراپرٹی دیکھے گا اور اس ٹری کے اندر جتنے گریڈس آتے ہیں اس میں دیکھے گا یہ جو شیئرڈ سائز گروپس ہیں ان کے کیا نیمز یوز ہوئے ہیں اور کون کون سے نیمز آپس میں لاک کرنے ہیں. تو اس میتھڈ سے ہم ڈفرینٹ, یعنی ایک بڑا سارا شیئرڈ سائز اسکوپ گروپ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم نیمز سے ڈفرینٹ گریڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ان کی سائز سائملٹینیسلی چینج ہو. اس وجہ سے جو ابھی ہم نے اگزامپل دیکھی ہے اس میں گریڈ میں اس شیئرڈ سائز اسکوپ ٹرو یوز ہوا تھا. گریڈ اکثر ہمارے انٹرفیس کی بیسٹ چوائس ہوتی ہے, اور اب تک آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ کیوں ہوتی ہے, کیونکہ یہ بہت فلیکسیبل ہے. اور اس کی فلیکسیبلٹی کو تھوڑا سا ایمفیسائز کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے موسٹلی پیچھے پینلز دیکھیں وہ سارے کے سارے کام گریڈ میں ہو سکتے ہیں ایکسیپٹ ریپنگ. ریپ پینل تھوڑا سا جو ریپنگ کا کام کرتا ہے کہ ونڈو ریسائز ہونے کے ساتھ ایلیمنٹس نیکسٹ لائن میں آ جائیں, یہ گریڈ میں کرنا مشکل ہے. لیکن ادر دین دیٹ ہم دیکھیں گے کہ موسٹلی جو ہم نے فیچرز یوز کیے ہیں وہ سارے کے سارے گریڈ میں ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل سب سے پہلے کینوس کی بات کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گریڈ کینوس کی طرح بہیو کرے تو ہم ایک سنگل رو سنگل کالم گریڈ بناتے ہیں. اب سنگل رو سنگل کالم گریڈ میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے ایلیمنٹس سیم جگہ پہ آن ٹاپ آف ون اینڈ آ جاتے ہیں. ایکچولی کسی بھی گریڈ میں اگر ایک ہی سیل میں آپ چیزیں ڈالیں تو وہ آن ٹاپ آف ایچ ادر آ جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ہم ایلیمنٹس کا مارجن دیں, یعنی ہم الائنمنٹ دیں اور مارجن دیں. الائنمنٹ سے ہم یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ٹاپ لیفٹ کے ساتھ الائن کرنا ہے, ٹاپ رائٹ کے ساتھ, باٹم رائٹ کے ساتھ یا باٹم لیفٹ کے ساتھ. اور کینوس ہمیں یہی 4 اینکر پوائنٹس دیتا ہے جن کے ساتھ ہم اینکر کر سکتے ہیں. تو ہم یہ چاروں اینکر پوائنٹس ایلیمنٹ کی الائنمنٹ سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اسے باٹم رائٹ سے یا ٹاپ رائٹ سے الائن کر دیں, اور اس کے بعد ہم اس ایلیمنٹ کے مارجن سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ اینڈ سے کتنا دور ہو. تو لیٹ سے ہم کینوس میں اگر کسی ایلیمنٹ کو باٹم رائٹ سے 10 بائی 10 پکسلز بائی 10 پکسلز پہ رکھ رہے تھے کہ باٹم سے 10 پکسلز اور رائٹ سے 10 پکسلز, تو ہم اسی سیم کام کو گریڈ میں کر سکتے ہیں. 1 رو 1 کالم بنائیں, ایک ایلیمنٹ لیں, اس ایلیمنٹ کی ہاریزونٹل الائنمنٹ رائٹ کریں, اس ایلیمنٹ کی ورٹیکل الائنمنٹ باٹم کریں, اور اس ایلیمنٹ کا مارجن اس طرح سے سیٹ کریں کہ اس کے باٹم پہ 10 پکسلز ہوں اور اس کے رائٹ پہ 10 پکسلز ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ کینوس کا سارٹ آف گریڈ سپر سیٹ ہے. یہ تو ہو گیا ثابت. اس کے بعد ہے اسٹیک پینل. اگر ہم اسٹیک پینل والا کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ایک سنگل کالم یوز کریں, اس کے اندر جب ہم ایک سنگل کالم یوز کریں گے تو روز میں ایلیمنٹس ایڈ ہوں گے. اب اگر ہم بائی ڈیفالٹ دیکھیں تو روز ایکول سائز کی ہوں گی, اور اسٹیک پینل ایسے نہیں ہوتا.
لیکن اگر ہم آٹو سائزڈ روز یوز کریں، ساری کی ساری روز آٹو سائزڈ یوز کریں، تو کیا ہوگا؟ آپ کا ایک ایلیمنٹ جتنی جگہ آکوپائی کرنا چاہتا ہے، جتنا اس کا کنٹینٹ ریکوائر کرتا ہے، اتنی جگہ لے گا اور اس کے بعد نیکسٹ ایلیمنٹ سٹارٹ ہوگا. اور ایگزیکٹلی یہی بیہیویئر ہمیں اسٹیک پینل دیتا ہے کہ اسٹیک پینل میں ایک ایلیمنٹ کی جگہ ختم ہوتی ہے، پھر دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے، پھر تیسرا سٹارٹ ہوتا ہے. تو گریڈ میں اگر آپ ایک کالم یوز کر لیں اور اس کے اندر آٹو سائزڈ روز یوز کریں تو آپ کو اسٹیک پینل کا بیہیویئر ملتا ہے. ریپ پینل کی بعد میں بات کی کہ ریپنگ کا ان پرٹیکولر بیہیویئر صرف ریپ پینل ہی دیتا ہے. ڈاک پینل آپ کیسے گریڈ سے بنا سکتے ہیں؟ ایکچولی آپ بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں. ڈاک پینل آپ روز پین اور کالمس پین کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ہر سائڈ پہ صرف ایک ایک ایلیمنٹ ڈاک کرنا ہے، سمپلسٹ ایگزامپل لیتے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے ٹاپ پہ ڈاک کرنا ہے، تو آپ ایک 3x3 کا گریڈ لیں. اس 3x3 کے گریڈ کے ٹاپ 3 کو آپ سپین کر کے وہاں پہ ٹاپ انسرٹ کر دیں، لیفٹ 2 کو ورٹیکلی سپین کر کے لیفٹ انسرٹ کر دیں، رائٹ 2 کو ورٹیکلی سپین کر کے رائٹ کر دیں، جو سینٹر باٹم پہ آئے گا وہاں پہ آپ باٹم ڈاک کر دیں، اور ان ساروں کو آٹو سائزڈ کر دیں. یہ اپنے کنٹینٹ کے حساب سے ہو جائیں گے اور سینٹر میں آپ کا فلنگ ایلیمنٹ آ جائے گا. آف کورس اگر ملٹیپل ایلیمنٹس ڈاک کرنے ہو سائڈس پہ تو آپ کے ملٹیپل رو سپینس کی انٹریز ہوں گی. آپ کی یہ 3x3 کے بجائے مے بی 4x3 یا 5x3 یا 5x5 کا گریڈ آپ کو لینا ہو. لیکن آپ رو سپین اور کالم سپین کو یوز کر کے ڈاک پینل والا بیہیویئر گریڈ میں اچیو کر سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ باقی پینلز کا بھی یوز ہی نہ کریں. یہ ویسے ہی بات ہے جیسے ہم نے ٹرانسفارمس میں بات کی تھی کہ میٹرکس ٹرانسفارم باقی سارے ٹرانسفارمس اور ایون گروپنگز آف ٹرانسفارمس کا کام کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر کیس میں اسے یوز کریں. اگر ہم نے ریئلی ایلیمنٹس کو صرف اسٹیک کرنا ہے تو اسٹیک پینل بڑا سمپل پینل ہے، کچھ اسپیسیفائی نہیں کرنا پڑتا، کوئی رو ڈیفینیشن کالم ڈیفینیشن نہیں دینی پڑتی. لیکن اس سے صرف ایمفیسس جو کرنے کا مقصد تھا اس ڈسکشن کا کہ گریڈ پینل کتنا ورسٹائل ہے اور کتنی یہ ہمیں پاور دیتا ہے. اس کی وجہ سے ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ انٹرفیسز اس میں ایزیلی بن جاتے ہیں. یہ اس کی ایگزامپل HTML سے دی جا سکتی ہے کہ HTML میں اکثر ہم ٹیبل یوز کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پاسبلی وہ کام شاید ڈیو سے یا کسی اور طریقے سے بھی ہو سکے، کیونکہ ٹیبل اتنا ورسٹائل ہے کہ وہ ہمیں بہت سارے ڈیزائنس کرنے دیتا ہے، بہت سارے یوزر ایکسپیرینسز، یوزر انٹرفیس ڈیزائنس ہم ٹیبل میں کر سکتے ہیں. تو وہی سیم فلیکسیبلٹی ہمیں گریڈ میں اویلیبل ہے. گریڈ کے اندر جو ایلیمنٹس ایڈ ہوتے ہیں ان ایلیمنٹس کی اپنی لے آؤٹ پراپرٹیز کیسے گریڈ میں ان کی پلیسنگ پہ افیکٹ کرتی ہیں. اگر ہم کسی ایلیمنٹ کو مارجن دیتے ہیں تو وہ مارجن اس میں ایڈ ہوتا ہے اور وہ اس ایلیمنٹ کا سائز کنسیڈر ہوتا ہے. مثلا ہم اگر کسی ایلیمنٹ کو 10 پکسلز ایچ سائز مارجن دے رہے ہیں اور وہ رو یا وہ کالم آٹو سائزڈ ہے تو وہ اس مارجن کو اپنی کیلکولیشن میں ایڈ کرے گا. اسی طرح سے اگر کوئی ایلیمنٹ کی ہاریزونٹل الائنمنٹ یا ورٹیکل الائنمنٹ ہے تو یہ ان پریٹی مچ آل کیسز ہم گریڈ میں جو اسپیس چائلڈ ایلیمنٹس کو دے رہے ہوں گے وہ اس ایلیمنٹ کے سائز سے زیادہ ہوگی. یعنی کوئی بھی ایلیمنٹ اگر ایون ہم آٹو سائزنگ کر رہے ہیں، ایک کالم کو آٹو سائز کر رہے ہیں تو وہ آٹو سائز ہوگا اکارڈنگ ٹو اٹس وائڈسٹ ایلیمنٹ، اور باقی ساری روز میں جو ایلیمنٹس ہیں ان کے سائڈوں پہ اسپیس ہوگی. تو ہر کالم کے لیے، ہر سیل کے لیے اس کے ایلیمنٹ کی ہاریزونٹل اور ورٹیکل الائنمنٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ورٹیکلی کیسے الائن ہو گیون اسپیس میں، جو اکثر زیادہ ہوگی، کم بھی ہو سکتی ہے جسے ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کنٹینٹ اوور فلو میں. لیکن اگر زیادہ ہے تو الائنمنٹ اسے دونوں ڈائریکشن میں ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ ایلیمنٹ کہاں پلیس ہو یا اسٹریچ ہو. لے آؤٹ ٹرانسفارم اور رینڈر ٹرانسفارم یہ ڈفر کرتے ہیں. یہ کیسے ڈفر کریں گے؟ گریڈ کے کیس میں لیٹ سے آپ روٹیٹ کرتے ہیں آپ کا ایلیمنٹ ٹلٹ ہوتا ہے، اس کی ایک نئی ڈائمینشنز بنتی ہیں. اب اگر تو گریڈ آپ کو ایکسٹرا اسپیس دینے پہ ریڈی ہے تو وہ آپ کو ایکسٹرا اسپیس دے دے گا اور آپ کے لیٹ سے آٹو سائزڈ ہے اس کالم کا سائز زیادہ ہوگا. اور اگر نہیں ایکسٹرا اسپیس اویلیبل تو مے بی آپ کا جو روٹیٹڈ آپ کا بٹن یا ایلیمنٹ ہے وہ ٹرم ہو جائے. لیکن ان اینی کیس
اگر آپ رینڈر ٹرانسفارم کریں گے تو وہ دوسرے کالمس کو اوور لیپ کر لے گی لیکن وہ روٹیٹ ضرور ہو جائے گی. تو یہ تو تھا گریڈ. گریڈ بہت یوزفل ہے, ہم نے ڈسکس کیا ہے, کافی سارے ڈفرینٹ پینلس کا کام کر سکتے ہیں. یہ جو ہم نے 5 پینلس ڈسکس کیے, کینوس, اسٹیک پینل, ریپ پینل, ڈاک پینل اور گریڈ, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور پینلس بھی ہیں جنہیں پریمیٹیو پینلس کہتے ہیں. وہ ہم موسٹلی کبھی ڈیزائن میں یوز نہیں کریں گے. موسٹلی ان کا پرپز ہے کہ اگر آپ کسی بلٹ ان کنٹرول کو کسٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی کسٹم کنٹرول لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ پریمیٹیو پینلس یوزفل ہوتے ہیں. یہ سسٹم ڈاٹ ونڈوز ڈاٹ کنٹرولز ڈاٹ پریمیٹیو کی نیم اسپیس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور آپ جو نارمل یوزر انٹرفیس دیکھتے ہیں ان میں ٹول بارس اور ڈفرینٹ جگہوں پہ اس میں سے کچھ پینلس یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو وی ول جسٹ گو تھرو دیم ون بائی ون کہ وہ کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں, اور ہم نے جو پینلس ڈسکس کیے ہیں اس میں وہ مور اور لیس کس جیسے ہیں. اس میں ایک ٹیب پینل ہے. ٹیب پینل اٹس لائک ریپ پینل, یعنی جب اگر آپ نے ٹیب کنٹرول دیکھا ہو, ٹیب کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیجز ہیں اور پیجز کے ٹاپ پہ ٹیبز ہیں, اور وہ ٹیبز آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا نیچے پورا انٹرفیس چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو انٹرفیس چینج ہوتا ہے وہ تو پروگرامیٹیکلی آپ کسی چیز کو ویزیبل یا ہائڈ کر رہے ہیں, لیکن جو ٹاپ پہ کنٹرول آ رہا ہے وہ ٹیب کنٹرول ہے. اور اسے آپ دیکھیں کہ اس میں ریپ کنٹرول سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بٹن, ٹیب کا بٹن کسی لائن پہ پورا نہیں آتا تو اوپر والی لائن اسٹریچ ہو جاتی ہے اور پھر نیکسٹ لائن میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. تو یہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے ریپ پینل سے, ادروائز یہ سملر بھی ہے. یہ ٹیب پینل ہے. پھر ایک ٹول بار پینل ہے وچ از مور لائک اسٹیک پینل, جس میں ٹول بار کی جو آپ کے آئیکنز یا ڈفرینٹ ٹول باکس, لسٹ باکس چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں جو آپ کی جس سے ایونچولی ایک ٹول بار بننی ہے. اس میں فرق کیا ہے کہ اگر آپ کی اسپیس چھوٹی ہو جائے تو یہ اینڈ پہ ایک ڈراپ ڈاؤن دیتا ہے جس سے آپ کے ریمیننگ ٹول بار بٹنس ایکسیسیبل ہوتے ہیں. وہ ریمیننگ ٹول بار بٹنس آپ کے ایک ٹول بار اوور فلو پینل میں جاتے ہیں, جو کہ اگین لائک ریپ پینل ہے کیونکہ وہ ایک باکس کے اندر آپ کے ریپ ہو کے سارے ریمیننگ کنٹرولس آ رہے ہیں, بٹ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے ریپ پینل سے, تو اس میں وہ فنکشنلٹی دی ہے. پھر ایک ٹول بار ٹرے ہے. ٹول بار ٹرے کا کنٹرول ٹول بارس کو سیکوینشلی پلیس کر دیتے ہیں. جیسے آپ ویژول اسٹوڈیو میں ہیں تو ویژول اسٹوڈیو میں ملٹیپل ٹول بارس آپ کے پاس ہیں, کوئی ڈیبگ ٹول بار ہے, کوئی ایڈیٹر کی ٹول بار ہے, کوئی پروجیکٹ کی ٹول بار ہے, اور آپ ان پوری ٹول بارس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے آگے پیچھے موو بھی کر سکتے ہیں. یہ فنکشنلٹی ہمیں ٹول بار ٹرے کا کنٹرول, ٹول بار ٹرے کا پینل دیتا ہے, اور یہ فورس کرتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ایڈ ہو وہ ٹول بار ہی ہو. تو یہ ایک بڑا اسپیسیفک سا پینل ہے. پھر ایک جنرل یوز کے لیے ایک یونیفارم گریڈ کا پینل ہے جو ایک ایکول ہائٹ ایکول وڈتھ کا گریڈ بنانے دیتا ہے, اور اس میں رو ڈیفینیشن کالم ڈیفینیشن بھی نہیں دینی ہوتی, اور رو میجر آرڈر میں اس میں ایلیمنٹس ایڈ کر دیتے ہیں. یہ گریڈ کے ریلیٹیو بہت ہی لمیٹڈ پینل ہے. ہم گریڈ سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں, بٹ یہ ایک سمپلر سا پینل ہے. افیکٹولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ساری ویٹس اور ہائٹ اسٹار ہیں, یعنی پروپورشنلی سائزڈ ایکول ریشیو ہیں. اگر ہم اس پورے کو ریسائز کریں ہر رو کالم کی ویٹس ہائٹ ایکولی چینج ہو جائے گی. پھر ایک سلیکٹیو اسکرولنگ گریڈ ہے جو آگے جا کے ہم ڈیٹا بائنڈنگ گریڈس دیکھیں گے تو وہ اس کی یعنی اس سے ڈیرائیوڈ ہے. اور سلیکٹیو اسکرولنگ گریڈ یہ گریڈ کی سب کلاس ہے, وچ مینس کہ ابھی تک جو ہم نے موسٹ پاورفل پینل دیکھا ہے یہ اس کو اسپیشلائز کرتا ہے. تو یہ سلیکٹیو اسکرولنگ گریڈ میں کیا ایڈ کرتا ہے, اور یہ پریمیٹیوس میں کیوں ہے؟ پریمیٹیوس میں کیوں ہے کیونکہ یہ یوز ہوتا ہے ایک آگے ڈیٹا بائنڈنگ گریڈ میں جو جس کے لیے صرف یہ بنا ہوا ہے. یہ جو کی چیز ایڈ کرتا ہے وہ یہ ایڈ کرتا ہے کہ ہم کچھ روز یا کالمس کو فریز کر سکتے ہیں, اور فریزنگ صرف تب میننگ فل ہے جب اسکرولنگ ہو رہی ہو. ابھی تک ہم نے کنٹینٹ اوور فلو اور اسکرولنگ کی بات نہیں شروع کی جو ہم ابھی کرنے لگے ہیں تھوڑی دیر میں, لیکن جب آپ کی اسکرولنگ ہوتی ہے تو آپ کی روز یا کالمس موو کرتی ہیں اور شروع والی روز اور کالمس آپ کے ویو میں سے باہر چلی جاتی ہیں. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی رو میں ٹائٹلز ڈالے ہوئے ہیں, پہلے کالم میں کوئی ایسی ہیڈنگز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جب اسکرولنگ ہو تو یہ اپنی جگہ پہ رہیں, تو اس کو یہ پرٹیکولر پینل فریزنگ کا نام دیتا ہے. اور اس میں اس سلیکٹیو اسکرولنگ گریڈ سلیکٹیولی ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ روز کالمس فریز ہو جائیں اور باقی اسکرول کریں, اور اس میں ہم سلیکٹیو اسکرولنگ اورینٹیشن سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ نن, ہاریزونٹل یا ورٹیکل یا بوتھ, جو بائی ڈیفالٹ بوتھ ڈائریکشن میں ہم
فریز کر سکتے ہیں اور پھر باقی ایلیمنٹ اسکرول کریں گے. تو یہ تو تھے کچھ پریمیٹو پینلس جنہیں ہم ٹچ کرنا چاہتے تھے کہ یہ کرتے کیا ہیں اور کیونکہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ کنٹرولز میں یوز ہوتے ہیں. تو اب آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ ایون ٹول بار میں یا کسی بھی جگہ اسکرین پہ کوئی چیز آ رہی ہے وہ پینلز ہیں, سمپل پینلز جنہوں نے چلڈرن یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس, چلڈرن کنٹرولز کنٹین کیے ہوئے ہیں. اب ان سارے پینلز کے ساتھ ایک کی ٹاپک ہے جسے ہم بار بار ٹچ کرتے آ رہے ہیں, کنٹینٹ اوور فلو کا. کنٹینٹ اوور فلو کیسے ہوتا ہے؟ جب چائلڈ اور پیرنٹ یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ڈیسائیڈ نہ کر سکیں کہ کسی سیل کی یا کسی پینل کی یا کسی ایریا کی کیا ویڈتھ ہائٹ ہو, یعنی پیرنٹ جو ایریا چائلڈ کو دے رہا ہو وہ اس کے لیے انف نہ ہو. مثلا کسی چائلڈ کی ایکسپلیسٹ ویڈتھ یا ایکسپلیسٹ ہائٹ اسپیسیفائی ہوئی ہے اور پیرنٹ کے پاس اتنی اسپیس ہی اویلیبل نہیں, تو اب وہ چائلڈ کیسے پلیس ہو؟ یا کسی لسٹ باکس ہے آپ کے پاس, آپ اس میں ایلیمنٹس ایڈ کرتے جا رہے ہیں, آپ نے اتنے زیادہ اس میں ایلیمنٹس ایڈ کر دیے کہ وہ پیرنٹ ونڈو اتنی بڑی نہیں ہے اور وہ اس میں پورا نہیں آ سکتا, یا پینل اس کے اندر ایک بنا ہوا ہے اس کی ایکسپلیسٹ ہائٹ ہے اور وہ اس کے اندر پورا نہیں آ رہا. تو کبھی بھی جب چائلڈ ایلیمنٹ کی ہائٹ یا ویڈتھ زیادہ ہو جائے اور پیرنٹ ایلیمنٹ کے پاس اتنی جگہ نہ ہو تو اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ یہ کنٹینٹ اوور فلو ہے. اور کنٹینٹ اوور فلو سے ہم نے ڈیل کرنا ہے. کیسے ڈیل کریں گے؟ اس کے ہمارے پاس 5 طریقے ہیں: کلپنگ, اسکرولنگ, اسکیلنگ, ریپنگ اور ٹریمنگ. اور ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. یہ جو لاسٹ 2 ہیں انہیں ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں. ریپنگ کی ہم اگزامپل دیکھ چکے ہیں, اور نان ٹیکسٹ ریپنگ, یعنی ٹیکسٹ ریپنگ کے ہمیں آگے بڑے طریقے ملیں گے, لیکن ٹیکسٹ کے علاوہ جو جنرک آبجیکٹس کی ریپنگ ہے اس کا صرف ایک بلٹ ان طریقہ ہے کہ ہم ریپ پینل یوز کریں. ریپ پینل کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو کنٹرولز یا یو آئی ایلیمنٹس کو ریپ کر سکے. کہ ہم نے دیکھا تھا ویڈتھ کم ہوتی تھی تو ریپ پینل نیکسٹ لائن یوز کر لیتا تھا, اور کم ہوتی تھی تو اپ ٹو دا ایکسٹریم کے وہ سارے ایلیمنٹس ٹاپ ٹو باٹم اسٹیک ہو جاتے تھے. تو یہ ہے کہ ریپنگ والا جو سولوشن ہے وہ صرف ریپ پینل کے تھرو اویلیبل ہے. دوسرا جو ٹریمنگ ہے, ٹریمنگ کلپنگ کی ایک اسپیشل فارم ہے اور یہ صرف ٹیکسٹ کے لیے میننگ فل ہے. اور ٹریمنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی ٹیکسٹ لکھا ہے اور اس کو وہ ٹرم ہونا ہے, اس کی اسپیس کم ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کا کوئی کریکٹر آ رہا ہے, لیٹ سے اے آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ, تو وہ اے آدھا بریک ہو جائے, بجائے اس کے ہم اسے یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کریکٹر بیسڈ کریکٹر ایلپسز آ جائیں. ہوگا کیا کہ لاسٹ کریکٹر جو اس پہ پورا آ سکتا ہے اور اس کے بعد 3 ڈاٹس, یعنی وہ 3 ایلپسز کی جگہ رکھے گا اور اس کے بعد دیکھے گا کون سا کریکٹر پورا آ سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کریکٹر آدھا بریک ہو جائے یا کریکٹرز اینڈ تک جا رہے ہوں اور وہ پورا ورڈ نہ پڑھا جا رہا ہو. جب ڈاٹ 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 لکھا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا اسپیس کی وجہ سے یہ یہاں پہ پورا نہیں آیا. اور ایون ایک ورڈ ایلپسز بھی ہیں کہ وہ ورڈ باؤنڈری پہ بریک کر کے آگے ڈاٹ 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 ڈال دے. اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں یا ادھر ٹیکسٹ بلاک یوز کرنا ہوگا یا ایکسیس ٹیکسٹ یوز کرنا ہوگا. یہ 2 کنٹرولز ایسے ہیں جو ہمیں ٹیکسٹ ٹریمنگ کرنے دیتے ہیں. ان کے اندر ایک پراپرٹی ہے ٹیکسٹ ٹریمنگ کی کہ ٹیکسٹ ٹریمنگ ادھر نن ہو جو کہ ڈیفالٹ ہے, یا کریکٹر ایلپسز یا ورڈ ایلپسز, یعنی کریکٹر باؤنڈری پہ بریک کر کے ڈاٹ 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 یا ورڈ باؤنڈری پہ بریک کر کے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. تو ٹریمنگ ایک اسپیشل فارم ہے جو صرف ٹیکسٹ کے لیے اپلیکیبل ہے. ریپنگ صرف ریپ پینل میں ہو سکتی ہے ادر دین ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کی ریپنگ اور بھی طریقوں سے ہو سکتی ہے, بٹ ادر دین ٹیکسٹ ریپنگ صرف اور صرف ریپ پینل میں ہو سکتی ہے, یعنی بٹنس اور کنٹرولز کی. اور پیچھے رہ گئے ہمارے 3 طریقے, کلپنگ, اسکرولنگ اور اسکیلنگ, اور ان تینوں کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے کلپنگ. کلپنگ ڈیفالٹ بیہیویئر ہے ایجز آف پینل, یا پھر جو مثلا ہم ڈاک ایریا ڈاک کر رہے ہیں, ڈاک پینل یوز کر رہے ہیں اور اس نے ایک ایریا دیا ہوا ہے, تو وہ ایک باؤنڈری ہے یا ایک پینل ہے, وہ پینل ایک باؤنڈری ڈیفائن کر رہا ہے. اور کوئی ایلیمنٹ اگر اس باؤنڈری سے باہر جانے کی کوشش کرے ادر دین رینڈر ٹرانسفارم, یعنی لے آؤٹ تک کوئی باہر جانے کی کوشش کرے, تو وہ وہاں پہ کلپ ہو جائے گا. اس کے لیے ہمارے پاس ایک کلپ ٹو باؤنڈس نام کی ایک پراپرٹی بھی ہے جو ایک بولین پراپرٹی ہے, جس سے یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ باؤنڈس پہ کلپنگ ہو یا نہ ہو.
اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ٹریکی یہ ہے کہ بہت سارے پینلز اس کلپ ٹو باؤنس کو اگنور کر دیتے ہیں، وچ مینس کہ اگر ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ کلپنگ، لیٹ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی گریڈ کے سیل میں کلپنگ ہو، تو ہم کلپ ٹو باؤنس یوز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ گریڈ اسے اگنور کر دیتا ہے. لیکن فارچونیٹلی کینوس اسے اگنور نہیں کرتا. لیکن کینوس میں اگر ہم کلپ ٹو باؤنس ٹرو کر دیں تو ہم اس کی کلپنگ کر سکتے ہیں کہ وہ کلپ ہو جائے. گریڈ سیل بائی ڈیفالٹ کلپ کر دے گا، لیکن اگر ہم اس میں کینوس یوز کر لیں اور اس کے اندر کانٹینٹ ڈالیں تو وہ کلپ نہیں کرے گا. یعنی کینوس کا ڈیفالٹ بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کلپ نہیں کرے گا، اس سے باہر کانٹینٹ جا سکتا ہے، لیکن اگر کلپ ٹو باؤنس ہو تو وہ کلپ کر دے گا. لیکن گریڈ کا ڈیفالٹ بیہیویئر ہے وہ کلپ کر دے گا، لیکن وہ یہ کلپ ٹو باؤنس کی پراپرٹی کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ٹریکی اگر ہم کمبینیشن کریں کہ گریڈ کے سیل کے اندر ایک کینوس ڈال دیں تو کینوس چونکہ کلپ نہیں کرتا، ہم اس میں یہ نان کلپنگ بیہیویئر لا سکتے ہیں یوزنگ کلپ ٹو باؤنس. یہ سارا کا سارا کام جو کلپنگ ہو رہی ہے یہ رینڈر ٹرانسفارم سے پہلے ہو رہی ہے، یہ لے آؤٹ پروسیس کا پارٹ ہے. لے آؤٹ پروسیس کا پارٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا سا ٹریکی ہو سکتا ہے. مثلا میں ایک رینڈر ٹرانسفارم کر رہا ہوں جس سے کوئی ایلیمنٹ شرنک ہو کے، یعنی کوئی ایلیمنٹ ایکچولی کلپنگ باؤنڈری سے باہر جا رہا ہے لیکن وہ شرنک ہو کے باؤنڈری کے اندر آ جانا ہے. تو میرے ذہن میں تو یہ آئے گا کہ یہ تو اندر آ رہا ہے، یہ پورا اسکرین پہ آ جائے گا. لیکن ہوگا کیا کہ وہ جس ٹائم پہ لے آؤٹ ہوا وہ باؤنڈری سے باہر تھا، کلپنگ ہوئی، اس کے ایجز کلپ ہو گئے، اور اس کے بعد رینڈر ٹرانسفارم نے اسے شرنک کر دیا تو وہ کلپڈ شرنک ہو جائے گا. تو آلدو یہ پاسبل تھا کہ وہ شرنک ہو کے اندر پورا آ جائے، لیکن بیکاز وہ رینڈر ٹرانسفارم تھا وہ ایکچولی کلپ ہو گیا. اگر میں لے آؤٹ ٹرانسفارم سے اسے چھوٹا کرتا تو پھر وہ چھوٹا ہو جاتا اور کلپنگ اس کے چھوٹا ہونے کے بعد ہوتی. کلپنگ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ اسکرین پہ کس طرح اپیئر ہوتی ہے. اس ایگزامپل میں یہ ایک سمپل بٹن کے جو اوپر لیبل ہے اس کے لیے کلپ ٹو باؤنس ایک کیس میں فالس سیٹ ہوا ہے اور ایک کیس میں ٹرو سیٹ ہوا ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ ٹرو کے کیس میں وہ جو اوکے اس بٹن پہ لکھا ہوا ہے وہ ساری باؤنڈریز اس کی کلپ ہو گئی ہیں، جبکہ دوسرے کیس میں وہ باؤنڈریز سے باہر آ رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی باؤنڈز پہ کلپ ہو جانا. دوسری ایگزامپل میں ایک پینل کے اندر ایک بٹن ہے جس کو ایک کیس میں کلپ ٹو باؤنس فالس ہے اور ایک کیس میں کلپس ٹو باؤنس ٹرو ہے. جس کیس میں ٹرو ہے وہ آدھا کا آدھا بٹن پورا کلپ ہو کے پینل باؤنڈری پہ ٹرم ہو گیا ہے، اور جب کلپ ٹو باؤنس فالس ہے وہ پورا بٹن باہر نکلا ہوا ہے. تو ایک طریقہ تو کنٹینٹ اوور فلو سے ڈیل کرنے کا کلپنگ ہے، اور دوسرا طریقہ اسکرولنگ. یعنی اگر ہمارے پاس کنٹینٹ زیادہ ہے اور اسپیس کم ہے تو ہم اسکرولنگ کر سکتے ہیں. یعنی چائلڈ ایلیمنٹس جو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اسپیس، وہ انہیں زیادہ اسپیس چاہیے اور پیرنٹ کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے تو وہ اسکرولنگ کر سکتے ہیں. اسکرولنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس اسکرول بارس آ جائیں اور آپ ان اسکرول بارس کو یوز کرتے ہوئے بیسیکلی اس پورے جو لارجر کانٹینٹ کے اندر اپنی ونڈو موو کر سکیں. تو جب آپ اسکرول اپ کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اس کا باٹم ایریا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا ایک پورا کانٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر آپ کی ونڈو اسکرول بار سے کنٹرول ہو کے اس کے اوپر ڈفرینٹ پلیسز پہ جا سکتی ہے. اسکرول بار کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں اسکرول بار ایک کیس میں ایڈ ہوئی ہے اور ایک کیس میں نہیں ایڈ ہوئی. جب نہیں ایڈ ہوئی تو بائی ڈیفالٹ آپ کا جو 6 بٹن باٹم پہ تھا، یہ 6 بٹنز بنائے اور وہ 6 بٹن باٹم پہ ٹرم ہو گیا. جبکہ دوسرے کیس میں وہ اتنا ہی باٹم پہ ٹرمڈ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کے پاس اسکرول بار ہے جسے آپ موو کریں گے تو آپ کو وہ 6 بٹن نظر آ جائے گا. یہاں پہ آپ کے پاس اسکرولنگ کو اچیو کرنے کے لیے ایک اسکرول ویور کنٹرول ہے، اور اسکرول ویور کنٹرول کی صرف ایک پراپرٹی ہے، کانٹینٹ پراپرٹی. اور کانٹینٹ پراپرٹی کا جو بھی سائز ہوگا، اور یہ اس کی زیمل سینس میں بھی کانٹینٹ پراپرٹی ہے، یعنی آپ ڈائریکٹلی جو بھی اسکرول ویور کے اندر لکھیں گے وہ اس کا کانٹینٹ ہوگا. اور اس میں آپ کے پاس ایک ورٹیکل اسکرول بار ویزیبلٹی اور ایک ہاریزونٹل اسکرول بار ویزیبلٹی کے پراپرٹیز ہیں جن کی ڈیفالٹ ویلیوز ریزنیبل ہیں، بٹ اگر آپ نے انہیں چینج کرنا ہو
تو آپ اسے ادھر ویزیبل کر سکتے ہیں جس کیس میں وہ آپ کو اسکرال بار نظر آ رہی ہوگی. اگر آپ کا کانٹینٹ اسکرین ایریا سے چھوٹا ہے تو وہ ڈسیبلڈ ہوگی, لیکن ادروائز آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. آٹو کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کانٹینٹ چھوٹا ہے تو وہ اسکرین پہ اپیئر ہی نہیں ہوگی. ہڈن کا مطلب یہ ہے کہ اسکرال بار تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا کانٹینٹ بڑا ہے تو آپ ایرو کیز سے اسٹل اسکرولنگ کر سکتے ہیں. اور ڈسیبلڈ جس کا مطلب ہے وہ اسکرین پہ بھی نہیں ہے لیکن آپ ایرو کیز بھی نہیں یوز کر سکتے. تو جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے آپ کی جو ورٹیکل اسکرولنگ ہے وہ ویزیبل سیٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ورٹیکل اسکرال بار نظر آ رہی ہے ایون دو کہ آپ کا کانٹینٹ چھوٹا ہے, لیکن ہاریزونٹل اسکرال بار آپ کی بائی ڈیفالٹ آٹو پہ سیٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جب تک ہاریزونٹلی کانٹینٹ بڑا نہ ہو وہ اسکرال بار اپیئر نہیں ہوگی. اور بہت ساری آپ اپلیکیشن دیکھیں ونڈوز میں ان کا یہ ڈیفالٹ بیہیویئر ہوتا ہے. ایون ویژول اسٹوڈیو میں آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ جو ہاریزونٹل اسکرال بار ہے وہ ہمیشہ اپیئر ہوگی اور جو آپ کی ورٹیکل ہے وہ ہمیشہ اپیئر ہوگی, اور ہاریزونٹل اسکرال بار صرف تب اپیئر ہوگی جب آپ کا کانٹینٹ وائڈر دین دا ونڈو ہے. اس میں اگر ہم ریپ پینل یوز کر رہے ہیں تو ریپ پینل میں تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے کہ ریپ پینل اگر اسکرولنگ کے اندر ڈال دیں گے, ایون دو آپ اگر اس ڈائریکشن کی اسکرال بار ڈسیبل بھی کر دیں تو ریپ پینل کو اگر اسپیس ملتی جائے تو وہ ایک ہی لائن میں چیزیں آرگنائز کرتا ہے جب تک کہ اسے یہ فورس نہ ہو کہ اس کی کنٹیننگ ونڈو چھوٹی ہو رہی ہے. تو اگر آپ ریپ پینل ایک اسکرال ویور کے اندر یوز کریں گے تو ایون آپ اگر صرف اس کی ورٹیکل اسکرالنگ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں یوز کر سکیں گے. آپ اس کی ہاریزونٹل اسکرالنگ ڈسیبل بھی کر دیں تب بھی وہ ایک لائن میں ایلیمنٹ سارے پلیس کر دے گا, جو کہ ڈیزائرڈ بیہیویئر نہیں ہے اگر آپ صرف ورٹیکل اسکرالنگ چاہتے ہیں. اسکرال ویور کو یوز کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو یوز کرنا بہت سمپل ہے. آپ نے جس ایلیمنٹ پہ اس ایگزامپل میں اسٹیک پینل کو میں اسکرالنگ ایڈ کرنی ہے, آپ جسٹ اسے اسکرال ویور کے ٹیگ کے اندر انکیپسولیٹ کر دیں. تو آپ کا اسکرال ویور اور اس کے اندر آپ نے اسٹیک پینل لکھا. اب آپ کے اسٹیک پینل کے سائڈوں پہ اسکرال بارز, ورٹیکل اسکرال بار اپیئر ہو جائے گی اور ہاریزونٹل اف نیسیسری اپیئر ہو جائے گی. تو اب اس اسٹیک پینل کے اندر اگر کانٹینٹ اوور فلو ہوگا تو ہم نے اس کا سولوشن اسکرالنگ دیا ہے. بائی ڈیفالٹ اس نے کلپ ہو جانا تھا, اور کلپ ہونے کا مطلب ہے وہ کانٹینٹ ایکسیسیبل نہیں رہنا تھا, لیکن اب آپ اسے اسکرال کر کے ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اسکرالنگ میں اگر ہم لسٹ باکس کی ایگزامپل لیں جو ڈیفالٹ لسٹ باکس ہے, اگر آپ اس کا ویژول ٹری ایگزامن کریں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی لاجیکل ٹری اور ویژول ٹری کی. لاجیکل ٹری جو زیمل کی آپ کی ڈاکومنٹ سے بنتا ہے, اور ویژول ٹری جو ریئل آپ کے یوزر انٹرفیس کنٹرولز بن رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک اسکرال ویور یوز کرتا ہے. دیٹس وائی آپ کے پاس لسٹ باکس جو آپ کھولتے ہیں تو اس میں ایک رائٹ سائڈ پہ اسکرال بار ہوتی ہے. تو اسکرالنگ ایک موسٹ پاپولر پرابلی کہہ سکتے ہیں کنٹینٹ اوور فلو کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے, لیکن بعض کیسز میں اسکرالنگ ہمارا موسٹ افیکٹو نہیں رہتا. اگر آپ کے پاس کانٹینٹ ہے, کوئی ڈاکومنٹ ہے تو اسکرالنگ ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس لیٹ سے کوئی کارڈ گیم ہے, لیٹ سے آپ سولیٹیئر کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یوزر نے ونڈو چھوٹی کی ہے, تو اب اگر آپ اسکرالنگ یوز کریں گے تو وہ گیم پلیبل نہیں رہے گی. آپ پرابلی یہ بیٹر سولوشن ہوگا کہ سارے کارڈ اسکیل ہو جائیں اور آپ کا جو پورا گیم انٹرفیس ہے وہ چھوٹا ہو جائے. تو یہ ہمارا تھرڈ سولوشن ہے, اسکیلنگ. تو کلپنگ, اسکرالنگ, اسکیلنگ. اور اسکیلنگ کرنے کے لیے ہماری انٹینٹ کیا ہے کہ آپ کا جو سارا کانٹینٹ ہے وہ اسکیل ہو کے جو بھی ونڈو کی ریسائزنگ ہو رہی ہے, یا جو بھی کنٹیننگ پینل کی ریسائزنگ ہو رہی ہے, یا ایون گریڈ کے سیل کے اندر آپ ہیں اس کی ریسائزنگ ہو رہی ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ کا کانٹینٹ اسکیل ہو جائے. یہاں پہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم کیوں نہ اسکیل ٹرانسفارم یوز کر لیں. اسکیل ٹرانسفارم اسکیلنگ کر سکتے ہیں, لیکن اسکیل ٹرانسفارم اسکیلنگ کرتے ہیں ریلیٹیو ٹو این ایلیمنٹس اون سائز. یعنی اگر آپ 2x اسکیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ 2x اسکیل کر دے گا, لیکن اٹ ڈز ناٹ اسکیل اکارڈنگ ٹو اویلیبل اسپیس. یعنی آپ کے پاس ایک کنٹرول میں اویلیبل اسپیس ہے اور اس اسپیس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ایلیمنٹ اسٹریچ ہو کے فل ہو جائے, تو اب آپ اس کو یہ اچیو نہیں کر سکتے یوزنگ اے اسکیل ٹرانسفارم. اس کام کے لیے ہمارے پاس ایک ویو باکس کا کنٹرول ہے which is another panel like thing, جو لیکن اس ویو باکس کے اندر اگین اس کی کانٹینٹ پراپرٹی ہے
جو کہ اس کی زیمل سینس میں بھی کانٹینٹ پراپرٹی ہے، وچ مینس کہ آپ اس ٹیگ کے اندر جو بھی لکھیں گے وہ ایک ویو باکس کے اندر جائے گا. اور ویو باکس کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر آپ جو بھی کانٹینٹ ڈالیں گے وہ ویو باکس کے ساتھ اسکیل ہوگا، یعنی ویو باکس اویلیبل اسپیس، جتنی اویلیبل اسپیس ہے اس میں اسٹریچ کر کے فٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جیسے جیسے ویو باکس چھوٹا بڑا ہوگا وہ اپنے سنگل جو اس کا ایلیمنٹ ہے جو کہ اگین اسٹریچ ٹو باؤنڈریز ہوگا، کیونکہ ادروائز اسکیلنگ کی سینس نہیں بنتی، وہ اسٹریچ ٹو باؤنڈریز ہوگا. اور جیسے جیسے ویو باکس چھوٹا یا بڑا ہوگا ویسے ویسے کنٹیننگ ایلیمنٹ بھی اسکیل ہوگا. یہ ویو باکس کا پرپز ہے. اور اس کو کرنے کے لیے ہم اس کی ایک اسٹریچ پراپرٹی یوز کرتے ہیں. اسٹریچ پراپرٹی کی ملٹیپل ویلیوز ہو سکتی ہیں. مثلا ایک اسٹریچ پراپرٹی کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں نن پہ، وچ از لائک ناٹ یوزنگ اے ویو باکس ایٹ آل. تو نن پہ سیٹ کرنے کا کوئی اتنا پرپز نہیں بنتا. اسٹریچ پراپرٹی کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں فل پہ. فل کا مطلب یہ کہ وہ اس اسپیس کو فل کر دے گا. اب فلنگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ اسپیس کو فل کر دے گا تو وہ ایکس ڈائمینشن وائی ڈائمینشن اگر وہ فل کر رہے تو مے بی وہ شیپ ڈسٹارٹ ہو جائے. یعنی اگر میں ایک اسکوئر کو فل کروں اور جو اس کا کنٹیننگ ویو باکس ہے وہ ایک ریکٹینگل ہو تو وہ ایک ریکٹینگل بن جائے گا. یا میں سرکل کو فل سیٹ کروں تو وہ ایک ایلپس بن جائے گا. اگر میں نے اسپیکٹ ریشو مینٹین رکھنی ہے تو میں اسے یونیفارم پہ سیٹ کر سکتا ہوں. یعنی ایک ویو باکس یوز کروں، اس کی اسٹریچ پراپرٹی کو یونیفارم کر دوں. یونیفارم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اسپیکٹ ریشو کو مینٹین رکھتے ہوئے اسے اسکیل کرے گا اپ ٹل دا ون ڈائمینشن فٹس اٹ. تو اگر اس کی ویڈتھ یا ہائٹ میں سے کوئی بھی جو ویو باکس کی باؤنڈریز تک آ جائے گی تو وہ اس کو وہاں تک اسکیل کرے گا. وچ مینس کہ دونوں سائڈ پہ یا ٹاپ یا باٹم یا رائٹ یا لیفٹ کسی دو سائڈ پہ اسپیس ایکسٹرا اسپیس بچ جائے گی. تو یہ موسٹ پرابلی یوزفل ہے جس میں کنٹینٹ کا اسکیل بھی ہوتا ہے اور اس کی ڈائمینشنز، اس کی اسپیکٹ ریشو بھی مینٹین رہتی ہے. اور جو لاسٹ پراپرٹی، اور اسی لیے یہ ڈیفالٹ بھی ہے، یعنی یونیفارم اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے. اور پھر ایک یونیفارم ٹو فل ہے جس میں وہ اس کی اسپیکٹ ریشو مینٹین رکھے گا اور اسے بڑا کرتا جائے گا، اسے اسکیل کرتا جائے گا یہاں تک کہ وہ پورا ایریا اس سے بھر جائے. وچ مینس کہ اگر آپ ایک اسکوئر ہے اور اس اسکوئر کو بڑا کرتے جا رہے ہیں تو وہ ایک ریکٹینگل میں تب فٹ آئے گا جب ایکچولی اس ریکٹینگل سے بڑا ہو گیا ہوگا. تو جب ہم یونیفارم ٹو فل یوز کرتے ہیں تو دونوں ڈائمینشنس پہ تھوڑی سی کلپنگ ہوتی ہے، یعنی آپ کا کنٹینٹ یا ٹاپ یا باٹم یا رائٹ یا لیفٹ سے کلپ ہوگا. تو یونیفارم اور یونیفارم ٹو فل میں فرق یہ ہے کہ یونیفارم ٹو فل میں وہ اتنا زیادہ بڑا کر دیتا ہے اسپیکٹ ریشو مینٹین رکھتے ہوئے کہ ایلیمنٹ کو دو سائڈوں سے کلپ کرنا پڑتا ہے، اور یونیفارم میں دو سائڈوں پہ اسپیس چھوٹتی ہے، اور فل میں اسپیکٹ ریشو خراب ہوتی ہے. تو یونیفارم اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے. اس کے بعد اس میں اسٹریچ ڈائریکشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں وچ از اپ اونلی اور ڈاؤن، اپ اونلی اور ڈاؤن اونلی اور بوتھ، کہ اگر اس نے اسٹریچ ہونا ہے تو کس ڈائریکشنز میں اسٹریچ ہونا ہے. بوتھ اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسٹریچنگس کس طریقے سے اسکرین پہ اپیئر ہوتی ہیں. یہاں پہ پہلی ایگزامپل میں اسٹریچ از اکول ٹو نن ہے. ہمارے پاس جو یہاں پہ کارڈ، ایک چیس کارڈ شو ہو رہا ہے، اس کے بہت بڑا پیٹ میپ ہے، تو آپ کو صرف ٹاپ لیفٹ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، ونڈو تو بہت چھوٹی ہو گئی ہے. اگر آپ اسے فل کرتے ہیں تو یہ کارڈ ایک ڈسٹارٹیڈ شیپ میں اس ونڈو کو فل کر رہا ہے. اگر آپ اسے یونیفارم کرتے ہیں تو یہ آپ کا پرابلی بیسٹ کیس سینیریو ہے جس میں آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ ویکنٹ اسپیس ہے، وہ اپنی اسپیکٹ ریشو کے حساب سے کارڈ بیچ میں فٹ آ گیا ہے. اور یونیفارم ٹو فل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کارڈ باٹم سے کلپ ہو رہا ہے، اور ریمیننگ اسپیس آپ کی فل ہو رہی ہے. اس کے بعد اسی ایگزامپل کو اگر ہم اسٹیک پینل کو دیکھیں کہ ویو باکس کو ہم اپلائی کیسے کرتے ہیں، تو میں نے ویو باکس کو بھی اپلائی کیا ہے اور ٹاپ پہ اسکرول ویور کو بھی اپلائی کیا ہے. اور بیسیکلی اگر آپ اسکرولنگ سے اسکیلنگ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اسکرول ویور کو ریپلیس کرنا ہے ود ویو باکس. جب آپ اسکرول ویور کی جگہ ویو باکس لکھیں گے
تو آپ کی اسکرولنگ کی بجائے آپ اسکیلنگ کی ٹیکنیک پہ آ گئے. یہ جو ویو باکس ہے اسے ایک ٹائپ آف کلاس ہے جسے ڈیکوریٹرز کہتے ہیں. ڈیکوریٹرز آر لائک پینلس جن کا ایک سنگل ایلیمنٹ ہوتا ہے. مثلا بارڈر جو کنٹرول ہے دیٹس آلسو اے ڈیکوریٹر, جو کسی اس کے اپنے کنٹیننگ کانٹینٹ پہ ایک بارڈر دے دیتا ہے. اسی طرح سے ویو باکس کنٹیننگ کانٹینٹ کو ایک ڈفرینٹ اسکیلنگ کا بیہیویئر دیتا ہے. اٹس آلسو اے ڈیکوریٹر. اگین جس طرح سے ہم نے اسکرولنگ میں دیکھا تھا, ریپ پینل ویو باکس کے ساتھ پرابلم کرتا ہے. اگر آپ ویو باکس یوز کر رہے ہیں تو آپ کا ریپ پینل کبھی ریپ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اپنے اویلیبل کانٹینٹ کو ایک لائن میں ڈال دے گا اور ویو باکس اسے اسکیل کر دے گا. تو ریپ پینل اور ویو باکس کو اکٹھے یوز کرنا دیٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. جسٹ لائک ریپ پینل کے ساتھ اسکرولنگ بھی بعض اوقات میں ہمیں ویسے یوز نہیں کر سکتے جیسے ہماری انٹینٹ ہوتی ہے, لیکن باقی سارے پینلز کے ساتھ اسکرولنگ اور اسکیلنگ دونوں بڑے افیکٹولی یوز ہو سکتے ہیں. اب ہم یہ جو ساری چیزیں ہم نے لرن کی ہیں ان ساروں کو کمبائن کر کے ایک انٹرفیس بنائیں گے اور ہم ایک ویژول اسٹوڈیو لائک انٹرفیس بنائیں گے. ابھی ہم اس انٹرفیس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم ہم اس کی امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز میں جائیں گے. انٹرفیس ہم کیسا بنانا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو ہم چاہ رہے ہیں ہمارا مین اپیئر ہو جس طرح کا ہم اسٹارٹ پیج جو گریڈ کی ایگزامپل میں ڈسکس کرتے آئے ہیں, انفیکٹ ہم وہ پورا کا پورا پک کر کے یہاں پہ ڈال لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں 2 ڈاکیبل پینلز ایڈ کرنا, یعنی 2 مزید گریڈ کالمز نہیں, میں کہہ رہا ڈاکیبل پینلز کہہ رہا ہوں. جس طرح ویژول اسٹوڈیو میں آپ کا سولوشن ایکسپلور کا ایک ورٹیکل بٹن آ رہا ہوتا ہے اور آپ اس بٹن پہ ہوور کریں تو پھر آپ کو سولوشن ایکسپلور نظر آتا ہے اور آپ کو ایک پن آ رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ اس پن کو پریس کریں تو سولوشن ایکسپلور ڈاک ہو جاتا ہے اور باقی چیزیں سائڈ پہ موو ہو جاتی ہیں. ہم اس طرح کا بیہیویئر چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ونڈوز کے ساتھ ہم کریں گے کہ 2 بٹنس ہوں, ان دونوں پہ ہوور کریں تو ان کے انٹرفیسز اپیئر ہوں. جس پہ ہوور کریں وہ انٹرفیس ٹاپ پہ اپیئر ہو, اور اگر کسی کی پن پریس کریں تو وہ پرماننٹلی ڈاک ہو جائے اور باقی چیزیں اکارڈنگلی ریسائز ہو جائیں. اس کی انٹرفیس جو ہمارا ڈیزائرڈ انٹرفیس ہے یہ کس طرح کا ہے یہ دیکھتے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ اسٹارٹ پیج ہم نے گریڈ پہلے بنایا تھا یہ اسی طرح کا گریڈ آئے, لیکن اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں 2 بٹنس ورٹیکل بٹنس آ رہے ہیں, اور یہ وہ دونوں بٹنس ہیں جن پہ ہوور کرنے سے ہمارے پاس یہ نیو ونڈوز اپیئر ہوں گی, اور اگر ہم ان پہ ہوور کریں تو یہ ونڈو آئے گی. اور اگر ہم اس کی جو پن اس میں ٹاپ رائٹ پہ اس ہوورڈ ونڈو کے اندر نظر آ رہی ہے, اگر اسے پریس کریں تو ساتھ ہی یہ جو اسٹارٹ پیج ہے جو آپ کا پہلے سے کانٹینٹ تھا وہ لیفٹ پہ شفٹ ہو جائے گا اور یہ اپیئر ہوگا یہ ایک ہی گریڈ کا پارٹ ہے. اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈ کو ڈاک کر دیں تو فرسٹ کی جگہ وہ اپیئر ہو جائے گا, اور اگر ایک ونڈو ان میں سے ڈاکڈ ہے اور اس کے اوپر ہم دوسری ونڈو کو جو رائٹ سائڈ پہ ورٹیکل بٹنس ہیں اس میں صرف ایک بٹن رہ جائے گا, اور جب اس پہ ہوور کریں گے تو وہ آن ٹاپ آف فرسٹ نظر آئے گی, انلیس کہ ہم اسے پن کر دیں, جس کیس میں آپ کا یہ انٹرفیس اپیئر ہوگا جس میں دونوں ڈاکڈ ونڈوز رائٹ سائڈ پہ آ جائیں گی اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کا انٹرفیس شرنک ہو کے آ جائے گا. تو اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے یوزنگ گریڈس اینڈ سپلٹرس. گریڈ سپلٹرس کیا کریں گے, ہمیں یہ الاؤ کریں گے کہ ہم ان ونڈوز کو ریسائز کر سکیں, یہ جو اسٹارٹ پیج والا ایریا ہے اسے چھوٹا بڑا کر سکیں, اور یہ جو 2 ڈاکیبل ونڈوز ہیں وین ڈاکڈ تب بھی ہم انہیں ریسائز کر سکیں, اور وین دے اپیئر بیکاز آف ہوورنگ اس ٹائم پہ بھی ہم انہیں ریسائز کر کے بڑا چھوٹا کر سکیں. تو یہ ایک اپیرنٹلی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ انٹرفیس ہے, لیکن جو ابھی تک ہم نے ٹیکنیک سیکھی ہیں یوزنگ زیمل اور ساتھ تھوڑا سا پروسیجرل کوڈ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, جب پن پریس ہو اور جب ہوورنگ ہو اس کے اگینسٹ تھوڑا سا کوڈ لکھیں گے اور اس انٹرفیس کو بنائیں گے, اور دیکھیں گے کہ گریڈس اور شیئرڈ جو سائز پراپرٹی تھی کہ اکراس گریڈس سائز لاک ہو جائے اور وہ مینٹین رہے, ان دونوں تینوں پراپرٹیز کو یوز کر کے ہم اس کو بہت سمپلی بنا سکتے ہیں, بہت سمپلی ریلیٹیو ٹو آل اولڈر ٹیکنیکس آف لے آؤٹ ڈیزائن جیسے جی ڈی آئی اور پرانی ٹیکنیکس تھیں ان سے کمپیریٹیولی ڈبلیو پی ایف میں یہ ڈیزائن کتنا سمپلی ہو سکتا ہے. یہ ایگزامپل نیکسٹ ٹائم پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.